اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب ترجموں میں تو یہی لکھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، مگر میں تو خالی ترجمہ سنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا، میں تو مفہوم سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مفہوم اس کا مختلف ہے۔ قاعدہ عربی کا یہ ہے جو قاعدے بیان کر رہا ہوں، یہ اس میں کوئی دیوبندیوں، بریلویوں، وہابیوں، شیعوں کا کوئی جھگڑا نہیں۔ قاعدے سب کے ایک ہوتے ہیں، قاعدے سب کے ایک ہوتے ہیں، ضابطے سب کے ایک ہوتے ہیں۔ یہ نحو کی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ، قاعدہ یہ ہے، ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک۔ ملک کا معنی ہے فرشتہ، ملائکہ جمع فرشتے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو جائے تو کلیت اور استغراق پر دلالت کرتا ہے۔ جمع جب مضاف ہو جائے، اضافت، یعنی اگر یہ فرمایا جاتا نا، توجہ طلب بات، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے، اس جملے کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے، یہ فرمایا نہیں، یہ فرمایا ہے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، وَمَلَائِكَتَهُ، اس کے فرشتے۔ یہ جو اس کے کا لفظ درمیان میں آ گیا ہے، بس سادہ طریقے سے سمجھیں کہ اس کو اضافت کہتے ہیں، یہ ترکیب اضافت کی ہوتی ہے، اس کے فرشتے۔ تو یہ ملائکتہ میں ملائکہ مضاف ہو گیا۔ جب یہ مضاف ہو گیا تو اب قاعدہ یہ ہے کہ جمع مضاف ہو جائے تو کلیت پر، استغراق پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں تمام کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا معنی پایا جاتا ہے؟ تمام کا۔ تو مفہوم ترجمہ تو ہوا اس کے فرشتے، مفہوم ہوا اس کے تمام فرشتے۔ بولیے، اس کے تمام فرشتے۔ اب ایک نکتہ سمجھا دوں قرآن مجید کے حوالے سے، اہل علم بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، یہاں تمام الگ سے کہنے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ ملائکتہ آ گیا، جمع کو مضاف کر دیا۔ جہاں خالی جمع ہوا، مضاف نہ کیا، وہاں تمام کا لفظ لگانا پڑے گا اگر تمام مراد لیا جائے۔ مثلا فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، آدم کو سجدہ کیا الملائکۃ، فرشتوں نے، یا یہ نہیں فرمایا وَسَجَدَ مَلَائِكَتُهُ، اس کے فرشتوں نے، نہیں فرمایا۔ اب بات سمجھے؟ اگر ملائکۃ فرما دیتے تو کلہم اجمعون کہنے کی ضرورت نہ رہتی۔ فرمایا آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کتنے فرشتوں نے؟ 10 نے، 20 نے، 1000 نے، لاکھ نے، کروڑ نے، پتہ نہیں کتنوں نے کیا، کتنوں نے نہیں۔ فرمایا نہیں، اس مغالطے میں نہ پڑو، کلہم اجمعون، سب نے، تمام کے تمام فرشتے جتنے تھے سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوا۔ تو چونکہ الملائکۃ آیا، اس کے فرشتے کا لفظ نہیں آیا، فقط فرمایا سجدہ کیا فرشتوں نے، لہذا اس کو تمام فرشتوں کا معنی دینے کے لیے کلہم اجمعون لگا دیا۔ یہاں اگر فقط ہوتا کہ ان اللہ وملائکتہ، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے، تو پھر اگر تمام فرشتوں کا مفہوم درکار ہوتا تو آگے کوئی اور لفظ تمام کے معنی کے لیے لگایا جاتا، مگر یہاں فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے۔ تو جب اس کے کہہ دیا تو مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام فرشتے، ایک فرشتہ بھی اس عمل سے خالی نہ رہا۔ اب مفہوم یہ ہوا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے خواہ زمینوں پہ پھریں خواہ آسمانوں میں رہیں، جتنے فرشتے ہیں اللہ کے وہ سارے کے سارے نبی پر درود بھیجتے رہتے۔ یہ بات کیوں کی؟ سارے فرشتوں پر زور کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے مختلف طبقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، اور ان کے ذمے مختلف عبادتیں اور مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ کوئی فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں۔
اور کیا ذکر کے حلقے اور اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو تلاش کرتے، یلتمسون مجالس الذکر اور یلتمسون اہل الذکر، ذکر والوں کو تلاش کرتے۔ تو ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمینوں میں گلیوں میں چلتے ہیں، ایسے فرشتوں میں بھی ہیں جو ہواؤں میں تیرتے ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں، ان کی عبادت قیام کرنا، کھڑے رہنا، ایسے فرشتے ہیں جو قعدہ بیٹھتے ہیں جلوس میں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو سجدہ میں رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سونپے ہیں۔ فرشتے اللہ کے مختلف حکموں کی انجام دہی کرنے والے اور مختلف کاموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب جو فرشتے یہ بتائیے جان قبض کرتے ہیں وہ رزق لاتے ہیں؟ نہیں، ان کا کام یہ ہے، دوسرا کام نہیں کرتے، نہیں۔ اور جن کا کام سجدہ کرنا ہے وہ کھڑے۔ تو تمام فرشتے اپنے الگ الگ کاموں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور سارے کے سارے فرشتے ایک کام پر جمع نہیں ہوتے، اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ان کی عبادتیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے عمل کا وقت آیا، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں یوں تو میں نے سارے کام تمہارے اندر بانٹ دیے، تم تقسیم ہو کر کرو، جدا جدا ڈیوٹیاں ہیں، مگر میرے محبوب پر درود و سلام کا وقت ہے، درود و سلام کا کام ہے، میں خود کر رہا ہوں، باقی کاموں میں تقسیم ہو جاؤ، مگر مصطفیٰ پر درود و سلام کے لیے سارے جمع ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملائکتہ، نبی پر درود و سلام کے لیے زمین پہ پھرنے والے فرشتوں تم بھی پڑھو، آسمان والوں تم بھی پڑھو، آندھی طوفان والوں تم بھی پڑھو، سیلاب والوں تم بھی پڑھو، رزق روزی والوں تم بھی پڑھو، جان قبض کرنے والوں تم بھی پڑھو۔ یوں تمہارے سارے کام بٹ گئے ہیں، مگر درود و سلام جب میرے محبوب مصطفیٰ پر بھیجنے کا وقت ہو، سارے ملائکہ کو حکم ہے جو فرشتہ ہے وہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھے، اور جو درود و سلام نبی پر نہ پڑھے وہ فرشتہ رہ نہیں، وہ فرشتہ کیونکہ ملائکہ تو سارے فرشتے پڑھتے، تو فرشتہ ہونے کا معیار یہ ہو گیا کہ جو درود و سلام پڑھنے سے چوک جائے وہ فرشتوں کی سب سے خارج کر دیا جائے۔ جو میرے نبی پر درود و سلام نہ پڑھے، لاکھ سجدے کرتا پھرے، اسے ملائکہ کی سب سے خارج کر دیا جائے گا۔ اگر فرشتہ بن کے رہنا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھنا ہے، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھو گے فرشتہ یہ سب سے نکل جاؤ گے۔ آپ کہیں اگر یہ سوال ہو کہ یہ استدلال تو ہے، استدلال تو ہے، مگر کسی نص سے بھی اس کی دلیل ملتی؟ نص سے دلیل یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ابلیس فرشتہ نہ تھا، جن تھا۔ ابلیس فرشتہ نہ تھا، جن تھا، مگر کثرت عبادت اور پختگی عقیدہ توحید کے باعث جن ہو کر اسے فرشتوں میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ ابلیس فرشتہ نہ تھا، جن، مگر کن میں رہتا تھا؟ بولیے، فرشتوں میں۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت بہت کرتا تھا، توحید میں پختہ تھا، عبادت میں پختہ تھا، بندگی میں پختہ تھا، تو اللہ کی بندگی نے اسے جن ہو کر بھی فرشتوں میں رکھا اور چلتا رہا۔ ایک دن آیا جب تک وہ توحید پر پختہ تھا، اللہ کی بندگی میں پختہ تھا، اللہ کی عبادت میں پختہ تھا، جن ہو کر بھی فرشتوں میں رہتا تھا۔ مگر جب اللہ پاک نے فرمایا سارے فرشتوں کو یہ پیکر نبوت بنایا ہے، اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس نبوی پیکر کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ، پیکر نبوت کے سامنے اس نے سجدہ کرنے اور تعظیم بجا لانے سے انکار کر دیا۔ توحید میں پختہ تھا، بندگی میں پختہ تھا، جن ہو کر بھی فرشتوں میں رہتا تھا۔ جس دن ادب نبوت کا انکاری ہوا، اسی لمحے فرشتوں سے نکال دیا گیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم،
دفع ہو جا. تجھے عقیدہ توحید اور اپنی بندگی کے باعث اپنی بارگاہ میں فرشتوں کے حلقے میں رکھا تھا، مگر تو میرا بن کر میرے نبی کے ادب سے آشنا نہ ہوا. اب میرے نبی کا بے ادب بن کر نہ تیری بندگی قبول ہے، نہ تیری توحید قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے. فرشتوں سے بھی نکل، میری بارگاہ سے بھی نکل، جنت سے بھی نکل. تو جو نقطہ بنیادی سمجھایا وہ یہ، ابلیس فرشتوں میں سے نکل گیا. کس عمل پر؟ ادب نبوت کے انکار پر. ادب نبوت کے انکار پر اچھا بھلا فرشتوں میں رہتا تھا، نکل گیا. سو جو حضور پر درود و سلام نہ پڑھے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کا امر آ گیا نا. مگر ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جو فرشتے ہیں وہ حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سو لوگوں، ان اللہ و ملائکتہ کی بات سمجھانے کا ایک مفہوم یہ بھی تھا اور فائدہ یہ تھا کہ لوگوں، اگر چاہو کہ تمہارے اندر بھی فرشتوں جیسا نور پیدا ہو جائے، زمین پر رہو مگر آسمانی بن جاؤ، بشری پہ کر رکھو مگر تمہارے اندر فرشتوں کی طرح نور چمکے، تو تم بھی وہی کام کرو جو میرے سب فرشتے کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو. حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجو گے تو ناسوتی ہو کر ملکوتی بن، اور بشری ہو کر نوری بن جاؤ گے. بشری ہو کر نوری بن جاؤ گے. میرے فرشتوں کا یہی کام ہے، کثرت سے درود و سلام میرے محبوب پر بھیجتے رہتے.